صوفی صاحب جا رہے تھے، آگے دو عورتیں لڑ رہی تھی، تو اس نے پوچھ لیا کہ بی بی کیوں لڑتی ہو؟ اب سادہ آدمی تھا، صوفی آدمی تھا، حالانکہ عورتوں کے لڑنے کے لیے کوئی معقول جواز ضرورت نہیں ہے، دو کا اکٹھا ہو جانا کافی ہے۔ یہ کمزوری ہے عورت کی، مردوں میں بھی کمزوریاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عورتوں کو بھی اللہ نے ایک عظمت بخشی ہے، باقی کو چھوڑ دیجئے۔ تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں نبی کی قربانی کا مسئلہ آئے گا وہاں عورت کی قربانی کا بھی آئے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی وہاں ان کی والدہ محترمہ کی قربانی بھی ہوگی کہ سارے جہان کی غلیظ تہمت کو برداشت کیا۔ یہ آسان تو نہیں ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی وہاں ان کی والدہ کی بات بھی آئے گی۔ جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں سیدہ حضرت خدیجہ کی بات بھی آئے گی، حضرت عائشہ کی بات بھی آئے گی، ازواج مطہرات کی بات بھی آئے گی۔ اللہ نے ان کو بھی ایک عظمت بخشی ہے، لیکن مخلوق ہونے کے ناطے سے ان کی کمزوری یہ ہے کہ جہاں اکٹھی ہو جائیں وہاں جھگڑا۔ تو خیر صوفی صاحب نے پوچھا، تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ بھائی آپ نے جب ہم سے پوچھا ہے تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ باعث نزاع ہے، آپ اس کا فیصلہ کرتے چلے جائیے۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ کہتی ہیں، دوسری عورت سے کہا یہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند کا حافظہ کمزور ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں میرے خاوند کا حافظہ کمزور ہے، ہمارا جھگڑا یہ ہے۔ جھگڑا یہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا بی بی یہ خاوند آپ کے ہیں، میرے تو نہیں ہیں، کوئی نظیر لاؤ، کوئی قصہ بتاؤ، اس سے میں نتیجہ نکالوں۔ تو اس خاتون نے کہا میرے خاوند کا حال یہ ہے جو صبح کھاتا ہے شام کو بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا واقعی اس کا حافظہ کمزور ہے۔ دوسری بی بی سے پوچھا کہ آپ بتائیں۔ اس نے کہا میرے خاوند کا حال یہ ہے کہ 5-10 منٹ کے لیے گھر سے باہر نکل جائے اور پھر واپس آئے تو مجھے بڑے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بی بی تجھے کہیں دیکھا ہے۔